بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں بزرگوں، آج کی فضائل صدقات میں سے تعلیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستوں بزرگوں، آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں بیماریوں کے حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اور فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ دن کے اول وقت میں، دن کے شروع وقت میں صدقہ دے دیا کرو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ بلا جو ہے وہ صدقے کو نہیں ٹال سکتی، صدقے کی کثرت ڈالنی چاہیے، اور صدقے کے اندر جو ہے وہ کوئی بہت بڑی مقدار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ صدقہ دے، اور اول وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ صدقہ دے دے۔ تو فضائل صدقات کے حصہ اول میں سے آج تعلیم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی اتنی بات پر بخشش کر دی گئی کہ وہ چلی جا رہی تھی۔ اس نے ایک کنویں پر دیکھا کہ کتا کھڑا ہوا ہے جس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے باہر نکلی پڑی ہے اور وہ مرنے کو ہے۔ اس عورت نے اپنے پاؤں کا چمڑا یعنی موزہ نکالا، اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کو جانوروں کے صلے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جگر رکھنے والے یعنی جاندار پر احسان کرنے میں ثواب ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، آدمی ہو یا جانور ہو۔ مشکات کی حدیث ہے یہ۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ یہ قصہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں ایک اور قصہ اسی قسم کا ایک مرد کا بھی آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں چلا جا رہا تھا، اس کو پیاس کی شدت نے بہت پریشان کیا۔ وہ ایک کنویں میں اترا اور جب پانی پی کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بےتاب ہے اور پیاس کی شدت سے گارے میں منہ مار رہا ہے۔ اس شخص کو خیال ہوا کہ اس کو بھی پیاس کی وہی تکلیف ہو رہی ہے جو مجھے تھی، کوئی چیز پانی نکالنے کی تھی نہیں۔ اس نے اپنے پاؤں کا موزہ نکالا اور دوبارہ کنویں میں اتر کر اس کو بھرا، اور موزے کو منہ سے پکڑ کر دونوں ہاتھوں کی مدد سے اوپر چڑھا اور وہ پانی اس کتے کو پلایا۔ حق تعالیٰ شان نے اس کے اس کارنامے کی قدر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں میں بھی اجر ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جگر رکھنے والے یعنی جاندار میں اجر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا جی، اس سے اول میں سے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو گویا آئینوں کے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، اور ان کے اندر سے باہر کی سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کریں یعنی تش روی سے منہ چڑھا کر بات نہ کریں، اور لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور ہمیشہ روزہ رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں کہ لوگ سو رہے ہوں۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، میں خبر سنتے ہی فوراً گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ مبارک چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، لوگوں سلام کا آپس میں رواج ڈالو اور کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لوگوں سلام کا آپس میں رواج ڈالو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مشکات کی حدیث ہے۔ اللہ پاک جو کچھ حضور نے فرمایا اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حصہ دوم میں سے فضائل صدقات کے حصہ دوم میں سے ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس لیے سوال کرتا ہے کہ اپنے مال میں زیادتی کرے، وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے، جس کا دل چاہے تھوڑے مانگ لے یا زیادہ مانگ لے۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ پہلی حدیث شریف میں صرف اللہ جل شانہ کی طرف سے غیبی اعانت و امداد کے بند ہونے کی وعید تھی، اس لیے کہ اس حدیث میں ضرورت کے موقع پر سوال کا ذکر تھا، اور اس جگہ بلا ضرورت محض اپنی جمع بڑھانے کے لیے بھیک مانگنا مذکور ہے۔ اس لیے اس میں زیادہ سخت وعید ہے کہ وہ جہنم کی آگ اکٹھی کر رہا ہے، جب آدمی کو اختیار ہے کہ جتنے انگارے دل چاہے اکٹھے کر لیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سوال کرنا دو شخصوں کے لیے جائز نہیں، ایک غنی یعنی ایک مالدار، دوسرے قوی یعنی تندرست جو کمانے پر قادر ہو۔ البتہ جس شخص کو خاک میں ملا دینے والا فقر یا پریشان کر دینے والا قرض لاحق ہو گیا ہو، اس کو سوال کرنا جائز ہے، اور جو شخص مال کو بڑھانے کی غرض سے سوال کر رہا ہے، اس کے منہ پر قیامت کے دن زخم ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ اس کا دل چاہے زیادہ سوال کر لے، اس کا دل چاہے کم کر لے۔ دوسرے بزرگوں جو کچھ پڑھا گیا، اللہ پاک اس پر جو ہے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو بڑی امپورٹنٹ چیز حدیث میں بتائی گئی۔ ہماری زبان کا بول جو ہے وہ بہترین بول ہو، ہماری زبان کا بول جو ہے وہ نرم ہو، ہماری زبان کا بول جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے علماء سے سنا کہ ہماری زبان کا بول اگر ہم کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تب بھی ہم کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے کہ میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اس لیے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوں، تمہیں ذلیل کر رہا ہوں۔ ہم نے علماء سے سنا کہ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے بھی ذلیل کر کے نصیحت نہیں کی جاتی۔ مامون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کو کسی نے بہت سختی سے نصیحت کی تو مامون رشید نے کہا کہ نرمی سے بات کرو کہ اللہ نے تم سے بہتر یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر یعنی فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو اللہ نے کہا تھا قولوا لینا، یہ نرمی سے بات کرنا۔ اسی لیے جو لوگ مبلغین ہیں یا کسی بھی طریقے سے اصلاح کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تو انتہائی نرم لہجہ، اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر سمجھ کے، زبان کا بول ہمارا بہترین، ہم یہ نہ سوچ رہا ہوں کہ ہم جو ہیں کسی کو اس لیے ڈانٹ ڈپٹ کریں کہ ہم اس کو نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ صدقات خیرات کی کثرت، بیماریوں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے نجات کے لیے صدقات جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ دن کے اول وقت میں ہم جو ہیں صدقات نکال دیں، اپنے پورے خاندان کی، اپنی فیملی کی نیت کر کے دن کے اول وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد ہم صدقات نکال دیں۔ تو انشاءاللہ تھوڑا عمل کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، خود سن کر دوسروں کو جو ہے پہنچانے والے بن جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو اس چینل کو بھی لائک، شیئر، سبسکرائب کرتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔